آج کی ویڈیو نہایت اہم موضوع پر ہے۔ اس میں ہم چند اہم سوالات پر بات کریں گے، جیسا کہ شراب کیا ہے، اس میں نشہ طاری کرنے والی کون سی چیز ہے، وہ کیسے نشہ طاری کرتی ہے، جگر اس کا مقابلہ کیسے کرتا ہے اور کس طرح سے تباہ ہوتا ہے، دماغ پر اس کا اثر کیسے ہوتا ہے اور دماغ کیسے تباہ ہوتا ہے، عورتوں اور مردوں پر شراب کے الگ الگ اثرات کیسے مرتب ہوتے ہیں، کثرت شراب نوشی والے مریض کی آخری سٹیج کیا ہوتی ہے، جیسے سوالات پر بات کریں گے۔ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ طلباء کے ساتھ شیئر کیجئے اور اپنے ویوز کمنٹ سیکشن میں ضرور بیان کیجئے۔ امید ہے آپ اس ویڈیو کو پسند فرمائیں گے۔ ایتھنول جو کہ ایک کیمیکل کمپاؤنڈ ہے جو وارنش بنانے اور پرفیومز بنانے میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کا فارمولا C2H6O ہے اور اسے مندرجہ ذیل طریقوں سے بھی لکھا جا سکتا ہے۔ یہ آتشگیر مادہ ہے، یعنی جلد آگ پکڑ لینے والا مادہ۔ اس مادے کا مالیکیول کاربن جیسے سادہ مالیکیول سے کچھ ہی بڑا ہوتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جسے الکوہل یا عرف عام میں شراب کہا جاتا ہے۔ بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ شراب میں نشہ پیدا کرنے والا عنصر ایتھنول ہی ہے۔ اس کا سادہ سٹرکچر ہمارے جسم کے خلیے کی بیرونی حفاظتی جھیلی یعنی سیل میمبرین کو بآسانی پار کر لیتا ہے اور خلیے کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور اس طرح الکوہل ہمارے جسم کے تمام خلیوں تک اور تمام جسم کے اندر سرایت کر جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایتھنول یعنی الکوہل نشہ طاری کس طرح سے کرتا ہے؟ اس سے بھی اہم سوال یہ ہے کہ یہ مختلف لوگوں پر مختلف طریقوں سے کیسے اثر کرتا ہے۔ اس کا جواب دینے کے لیے ہمیں الکوہل کے ہمارے جسم کے اندر سفر کا جائزہ لینا ہوگا۔ الکوہل خوراک کی نالی میں رکے بغیر پانی کی طرح سیدھا ہمارے معدے میں جاتا ہے اور نظام ہضم خصوصاً چھوٹی آنت یعنی اسمال انٹسٹائن کے ذریعے خون میں جذب ہو جاتا ہے۔ خالی معدے میں الکوہل کے جاتے ہی تمام اجزاء مل کر الکوہل کو خون میں شامل کرتے ہیں، کیونکہ خالی معدے پیے جانے والے الکوہل کا اثر کھانے کے ساتھ استعمال کیے جانے والے الکوہل کی نسبت زیادہ تیز ہوتا ہے۔ خون سے یہ الکوہل ان تمام اجزاء تک پہنچتا ہے جو کہ سب سے زیادہ خون جذب کرتے ہیں، جیسا کہ دماغ اور جگر۔ سب سے پہلے ہم جگر کی طرف آتے ہیں۔ جگر الکوہل کو دو طرح سے حل کرتا ہے۔ پہلے ایک انزائم ALDH یعنی ایلڈیہائیڈ ڈی ہائیڈروجینز الکوہل کے اجزاء کو ایسیٹل ہائیڈ میں تبدیل کرتا ہے۔ ایسیٹل ہائیڈ اصل الکوہل سے کئی گنا زیادہ خالص اور تیز ہوتا ہے۔ یہ شراب کا خالص جوہر ہے۔ اس میٹابولیزم سے الکوہل کا نشہ پہلے سے تیز ہو جاتا ہے۔ اگرچہ خون کی گردش الکوہل کے اثرات کو مسلسل ختم کرتی رہتی ہے، تاہم خون کی پہلی گردش میں ہی کافی مقدار میں الکوہل دماغ اور دوسرے اہم اجزاء میں داخل ہو چکا ہوتا ہے۔ الکوہل کے مالیکیول اپنی سادہ ساخت کی وجہ سے دماغ کے سیل میں داخل ہو جاتے ہیں۔ چونکہ دماغ پہچاننے اور جذبات کو کنٹرول کرنے جیسے نازک کام انجام دیتا ہے اور تمام جسم کو کنٹرول کرتا ہے، اس لیے الکوہل کی وجہ سے یہ تمام فنکشن ختم ہو جاتے ہیں اور دماغ کے تمام فنکشنز کو بریک لگ جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہلکی سی مقدار انسان کو پرسکون کر دیتی ہے، زیادہ مقدار نیند طاری کرتی ہے، اور بہت زیادہ مقدار دماغ کے نہایت ضروری اجزاء کو بھی کام سے روک دیتی ہے۔ الکوہل نیورونز کے نہایت مرکزی حصے کو متحرک کرتا ہے، جو کہ فوراً نیورونز کے نیوکلس کو ڈوپامائن نامی ایک پیغام رساں مادے کے استعمال کا سگنل دیتا ہے، جس سے نیورونز پر دباؤ بڑھتا ہے اور عادی انسان ایک شدید قسم کا دباؤ محسوس کرتا ہے۔ اس دباؤ کو روکنے کے لیے نیورون ایک اور مادے اینڈروفائن کو خارج کرتا ہے، جس سے ڈوپامائن سے پیدا شدہ دباؤ ختم ہو جاتا ہے اور ایک بہت سکون کی حالت طاری ہو جاتی ہے۔ اینڈروفائن کا رد عمل کے طور پر زیادہ اخراج ایک حوصلہ افزائی کی پرسکون حالت پیدا کر دیتا ہے، اور نتیجتاً نشہ کرنے والا خود سر اور بے خوف ہو جاتا ہے۔ تاہم جیسے جیسے خون کی گردش تیز ہوتی ہے، ویسے ویسے غنودگی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ نشہ کی کیفیت مختلف افراد میں مختلف ہوتی ہے۔ مثلاً اگر ایک مرد اور ایک عورت ایک جتنا وزن رکھتے ہیں اور ایک جتنی الکوہل پیتے ہیں
और एक जितना खाना खाते हैं, लेकिन इन दोनों पे अल्कोहल का असर मुख्तलिफ होगा। इसकी वजह यह है कि खवातीन में खून की मिकदार मर्दों की निस्बत कम पाई जाती है और फैट निस्बतन ज्यादा पाई जाती है, और चर्बी को मसल्स की निस्बत खून की जरूरत कम होती है। इस तरह औरतों के कम खून में अल्कोहल की बराबर मिकदार निस्बतन ज्यादा असर करती है, इसलिए अल्कोहल मर्दों की निस्बत औरतों पर ज्यादा असर करता है। दूसरी तरफ वो लोग जो कसरत से लंबे अरसे तक शराब नोशी करते हैं, उनका जिगर भी खराब हो जाता है, जबकि एंड्रोफाइन का ज्यादा फैलाव भी कसरत इस्तेमाल के नुकसानात में अपना हिस्सा डालता है। कसरत इस्तेमाल के आदि का दिमाग भी पैगाम रसानी के मादे गामा एंडोब्यूटायरिक एसिड यानी गाबा के कमजोर हो जाने से नाकारा हो जाता है। कसरत इस्तेमाल वाले लोग मुसलसल बेचैनी और कम ख्वाबी यानी नींद न आने और दायमी गमगीन मिजाजी के शिकार बन जाते हैं। कसरत से शराब नोशी उस वक्त खतरनाक साबित होती है जबकि अल्कोहल यानी शराब पीने से तबीयत में कोई तब्दीली या बेहतरी ना आए, या आसान अल्फाज में हल्की मिकदार बेअसर हो जाए, जबकि बिल्कुल ना पीने से बेचैनी महसूस हो। ये सूरत हाल बिल्कुल आखिरी स्टेज समझी जाती है, जिसके बाद जिगर और दिमाग अपने अंजाम की तरफ चल पड़ते हैं और यूं आखिरकार कसरत इस्तेमाल का आदि शख्स अपने अंजाम तक पहुंच जाता है। सामीन, उम्मीद है आप इस वीडियो को पसंद फरमाएंगे। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा तलबा के साथ शेयर कीजिए और अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर बयान कीजिए। अल्लाह हमारा हामी और नासर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद।